چین کی اعلیٰ جاسوسی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ اس کے نوجوانوں کو غیر ملکی کوتوں کے ذریعے دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قومی ترقی کی قیمت پر اپنے انفرادی جذبات کو ترجیح دینے کے لیے سخت محنت سے کام لے رہے ہیں۔ یہ عنوان چین کا مستقبل ہیں اور بیرون ملک کے چین نظریاتی اندازی کا بنیادی بھی بن چکے ہیں۔ فوجی وردی پہنے ہوئے کوتوں کی نظریاتی دراندازی کا بنیادی ہدف بھی بن چکے ہیں۔ فوجی وردی پہنے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان کا کہنا ہے کہ آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹنگ کی گئی ایک ویڈیو میں جنوبی کوریا کی ایک اپیل کورٹ نے سابق وزیر اعظم ہان ڈک-سو کی سزا کو سابق صدر یون سک یول کے مارشل لا کے اعلان سے متعلق جرائم کے لیے 8 سال تک کم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں جاری کیا گیا۔ اسرائیل کی فوج نے آن لائن گردش کرنے والی ایک تصویر کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا ہے، جس میں ایک فوجی کو جنوبی لبنان میں کنواری مریم کے مجسمے کی بے حرمتی کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق فوج نے بدھ کو کہا کہ اس نے واقعے کو سنجیدگی سے دیکھا اور فوجی کے خلاف کارروائی کا وعدہ کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا 23واں ایڈیشن اب تک کا سب سے بڑا کینیڈا، میکسیکو اور ریاستہائے متحدہ میں 39 روزہ ٹورنامنٹ میں 48 ممالک انعام کے لیے مقابلہ کریں گے۔ تینوں ممالک کے 16 مقامات 104 میچوں کی میزبانی کریں گے، کیونکہ یہ ٹورنامنٹ 32 سال بعد شمالی امریکہ میں لوٹ رہا ہے۔ ٹورنٹو میں ورلڈ کپ کے میچوں کے ٹکٹوں کو اب صرف فیفا مارکیٹ پلیس پر ان کی اصل قیمت پر دوبارہ فروخت کیا جا سکتا ہے، جب فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی نے اونٹاریو حکومت کی جانب سے فیس ویلیو سے زیادہ ایونٹ کے ٹکٹوں کی دوبارہ فروخت پر حالیہ پابندی کی تعمیل کرنے کے لیے فیس کے ابس کیا ہے، اپنی پالیسی کو اپ ڈیٹ کیا ہے۔ بدھ کے روز لاگو ہونے والی نئی شرائط ٹورنٹو اسٹیڈیم میں 6 میچوں کے ٹکٹوں کو سرکاری بازار سے ہٹائے جانے کے ایک ہفتے بعد سامنے آئی ہیں، جس کے جواب میں کینیڈا کے صوبے نے اپنا 2026 بجٹ بل پاس کیا ہے۔ غزہ شہر پر اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شخص ہلاک اور حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اور اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات میں گروپ کے اعلیٰ مذاکرات کار خلیل الحیا کا بیٹا زخمی ہو گیا ہے۔ یہ حملہ بدھ کے روز غزہ شہر کے دراج محلے میں ہوا اور طبی ماہرین کے مطابق کم از کم 9 دیگر فلسطینی اس ہفتے کے شروع میں 5 لوگ جو سپلائی چین کی ہر تہہ کو چھوتے ہیں بیورلی ہلز میں ملکن گلوبل کانفرنس میں بیٹھے، جہاں انہوں نے اس ایڈیٹر کے ساتھ چپ کی کمی سے لے کر مداری ڈیٹا سینٹرز تک ہر چیز کے بارے میں بات کی، اس امکان تک کہ پورا فن تعمیر جو ٹیک کو زیر کر رہا ہے غلط ہے۔ ٹیک کرنچ کے ساتھ اسٹیج پر XML کے CEO ڈچ کمپنی جو الٹرا وائٹ لیتھوگرافی مشینوں پر اجارہ داری رکھتی ہے، جس کے بغیر جدید چپس موجود نہیں ہوں گی، فرانسس ڈی سوزا گوگل کلاؤڈ کے CEO جو کارپوریٹ تاریخ کے سب سے بڑے انفراسٹرکچر بیٹس میں سے ایک کی نگرانی کر رہے ہیں، کیسر یونس اپلائیڈ انٹیوشن کے شریک بانی اور CEO ایک 15 بلین فزیکل AI کمپنی جس نے نقلی انداز میں آغاز کیا اور اس کے بعد سے دفاع میں منتقل ہو گیا ہے، دمیتری شیولینکو پرپلیکسٹی کے چیف بزنس آفیسر، AI مقامی سرچ ٹو ایجنٹ کمپنی، اور یوبورڈنیا ایک کوانٹم فزکسٹ جس نے بنیادی فن تعمیر کو چیلنج کرنے کے لیے اکیڈمیا چھوڑ دیا۔ زیادہ تر AI انڈسٹری آغاز منطقی ذہانت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میٹا کے سابق چیف AI سائنسدان یان لیکون نے اس سال کے شروع میں اپنے تکنیکی تحقیقی بورڈ کی بانی کرسی کے طور پر دستخط کیے تھے۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو تحریری یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کم استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی سبسڈی کے موجودہ ڈھانچے کو ختم کر دے گا اور جنوری 2027 سے اس کی جگہ ٹارگٹ میکانزم شروع کر دے گا، کیونکہ حکومت بیرونی فنانسنگ سے منسلک پاور سیکٹر میں اصلاحات کو آگے بڑھا رہی ہے۔ منصوبہ بند اوور ہال کے تحت 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے گھرانوں صوبہ دوں کے لیے سبسڈی کو مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈیٹا سے منسلک ٹارگٹ سسٹم سے تبدیل کیا جائے گا۔ سینیٹ کی ایک ذیلی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت سرمد علی نے کی، جس میں ایک ذیلی کمیٹی کی تحت درج مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ حکام نے پاکستان بھر میں کے شہریوں، صحافیوں اور پاکستان بھر میں شہریوں اور سوشل میڈیا کارکنوں کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات پیش کیں۔
میٹنگ کے دوران شیئر کیے گئے ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں PECA کے کل 189 کیسز دائر کیے گئے ہیں۔ لاہور اور ملتان میں 129 اور فیصل آباد میں 127 کیسز رپورٹ ہوئے۔ راولپنڈی میں 72 مقدمات درج کیے گئے، اس کے بعد پشاور، ایبٹ آباد اور گوجرانوالا میں نمایاں تعداد ہے۔ اسلام آباد سے 10، کوئٹہ میں 14 اور گلگت میں 1 کیس کے ساتھ چھوٹے کیسز رپورٹ ہوئے۔ منٹھی کچری چوک کو دوبارہ بنانے کا منصوبہ اگلے ہفتے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ حکام کی جانب سے نئے تعمیر شدہ فلائی اوورز اور انڈر پاسز کے ذریعے چوراہے کو سگنل فری بنانے کا امکان ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر CTO فرحان اسلم نے کہا کہ یہ منصوبہ اگلے ہفتے منگل کو فعال ہونے کی توقع ہے، جس سے نومبر 2025 میں تعمیر شروع ہونے کے بعد سے متاثر ہونے والے ہزاروں مسافروں کو ریلیف ملے گا۔